آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیاؤں کے نام خط، اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے 10 آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیاؤں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکات نازل ہوتی رہے، آمین۔ پچھلے لیسن میں ہم نے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیاؤں کے نام خط کے پہلے باب کی 5 آیات کی تفسیر کی تھی جو ہمارا پہلا لیسن تھا، لیکن اس سے بھی پہلے ہم نے ایک لیسن نمبر 0 بھی ریکارڈ کیا ہے جس میں ہم نے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیاؤں سے متعلق دباچہ یعنی تعارف دیا ہے کہ کس طرح سے مقدس پولس رسول ان کلیسیاؤں میں گئے اور انہوں نے کلیسیاؤں کا قیام کیا اور جو بعد میں بگاڑ پیدا ہوا ان کی کیسے اصلاح کاری کی۔ یہ لیسن نمبر 0 میں ہے اگر آپ تفصیل کے ساتھ سننا چاہیں، لیکن ایک مختصر تعارف جو کتاب کا ہے 1-2 منٹ میں بطور کانٹیکسٹ آف دا بک دینا چاہوں گا کہ یہ جو غلطیہ ہے یہ کسی پرسن یا پلیس کا نام نہیں ہے، یعنی کسی شخص یا کسی شہر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رومی صوبہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے دور میں اس کو صوبہ بنا دیا گیا رومی حکومت نے، لیکن اصل جو غلطیہ ہے وہ اس صوبے کا شمالی حصہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح سے 300 سال پہلے فرانس سے ایک گال قبیلہ وہ مائیگریٹ ہوا ہے اور انہوں نے اس حصے میں آگے بسیرا کیا اور ان کی نسبت سے اس علاقے کو غلطیہ یعنی گال سے غلطیہ کہا گیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے دور میں اس حصے میں جنوبی شہروں کو شمار کر کے اس کو غلطیہ کا صوبہ قرار دیا گیا۔ اور یہ خط جو ہے
یہ ایک کلیسیا کو نہیں بلکہ کئی کلیسیاؤں کو، یعنی غلطیہ کی جنوبی خاص طور پر جو زیادہ مفسرین ایگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خط جو ہے وہ جنوبی کلیسیاؤں کو لکھا گیا۔ جب مقدس پولس رسول یہ خط لکھ رہے تھے یا اپنی خطوط نویسی میں مصروف تھے تو ان کے ذہن میں بھی 7 کا نمبر بڑا معتبر تھا، اور اس وقت جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ 7 دفعہ کرتے، یعنی 7 نمبر کی وہ رسپیکٹ کرتے تھے۔ جس طرح سے مقدس یوحنا عارف جو ہے انہوں نے بھی 7 کلیسیاؤں کو خطوط لکھے ہیں، اور مقدس پولس رسول نے بھی 7 کلیسیاؤں کو خطوط لکھے ہیں۔ ویسے ان کے 13 خطوط ہیں جو ان کے نام سے منسوب ہیں، اور اگر عبرانیوں کو شامل کیا جائے تو پھر 14، لیکن جو کلیسیاؤں کو خط لکھے گئے ہیں وہ 7 ہی ہیں، جن میں سے پہلی کلیسیا رومیو کی کلیسیا ہے، دوسری کلیسیا کرنتھس کی کلیسیا ہے، تیسری کلیسیا غلطیوں کی کلیسیا ہے، چوتھی کلیسیا افسس کی کلیسیا ہے، 5ویں کلیسیا فلپیوں کی کلیسیا ہے، 6ٹھی کلیسیا کلوسے یعنی کلوسیوں کی کلیسیا ہے، اور 7ویں کلیسیا تسلنیکیوں کی کلیسیا ہے۔ یہ 7 کلیسیاؤں کے نام مقدس پولس رسول نے خط لکھے ہیں، ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی فطرت کے مطابق، ان کے ماحول کے مطابق۔ اور آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں غلطیوں کی کلیسیا یا کلیسیاؤں کے نام، کیونکہ یہ ایک کلیسیا نہیں تھی جو مقدس پولس رسول نے اپنے پہلے مشنری سفر میں ان کا قیام کیا تھا، جس کا ذکر مقدس لوکا نے اعمال کی کتاب کے 13ویں اور 14ویں ابواب میں کیا ہے۔ جب یہ کلیسیاؤں میں پیغام سنایا گیا تو مقدس پولس رسول نے جو کلام سنایا وہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ افسیوں کی کلیسیا کے 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جہاں پر بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ ہم کو فضل ہی سے ایمان کے وسیلہ نجات ملی۔ یہ جو 2 باب کی 9 آیت ہے، اگر ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہے کہ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ یہ 2 باب کی 8ویں آیت میں ذکر ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ افسس کی کلیسیا کے 2 باب کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ یہ جو انجیل ہے یہ بیان کی گئی ہے، جس پر بہت سارے ایسے یہودی مائل مسیحی جو تھے ان کو اعتراض ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مسیحیوں کی نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ 3 چیزوں پر عمل نہ کریں۔ مقدس پولس رسول نے جب یہ انجیل سنائی کہ ہمیں فضل کے وسیلے سے ایمان کے باعث ہمیں نجات ملی ہے، اور یہ جو انجیل ہے یہ ان یہودی اساتذہ کو پسند نہیں آئی جو کہتے تھے کہ اگر مسیحی ہونا ہی ہے تو 3 باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ تھی کہ نجات کے لیے لازمی ہے کہ ہر نامختون مختون ہو جائے، یعنی اس کا ختنہ کیا جائے۔ یہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چاہے مسیحی مذہب ہے،
لیکن نکلا تو یہودیت میں سے ہے نا، لہذا یہودیت کا جو اس کے اوپر اثر ہے، جو سٹیمپ ہے، وہ لگنی ضروری ہے۔ تو لازمی ہے کہ ہر شخص کا جو مسیحی ہونا چاہتا ہے اور نجات پانا چاہتا ہے اس کا ختنہ ہو۔ نمبر 2، وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک ہم موسوی شریعت پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اور تیسری بات کہ جب تک ہم یہودی رسم و رواج کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے پھر بھی ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ سو مقدس پولس رسول کے اوپر اور اس کی سنائی گئی انجیل کے اوپر یہ بہت بڑا حملہ تھا۔ مقدس پولس رسول کے اوپر ذاتی حملہ بھی ہوا، اور ان یہودی مائل مسیحی اساتذہ نے یہ کہا کہ مقدس پولس رسول بھی کون سا جینون رسول ہے، کیونکہ اس کا نام تو 12 رسولوں میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ 3 طرح سے رسالت کو دیکھا جاتا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ اس کا نام 12 رسولوں کی فہرست میں ہو۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر 12 رسولوں کی فہرست میں نہیں ہے تو پھر جو اپوسٹولک بینڈ ہے، جو رسول جو 11 ہیں، وہ اکٹھے ہو کر جیسے انہوں نے 12واں چنا اور یہ بھی 12 مل کر پولس کا انتخاب کر لیتے تو شاید پولس معیاری رسول ہوتا، یہ بھی نہیں ہوا۔ پھر ایک تیسرا بھی کلیہ تھا کہ اس وقت یروشلم میں 2 بڑے لیڈر تھے۔ ایک لیڈر جو ہے وہ انتظامی معاملات کو دیکھتا ہے، اور ایک لیڈر جو ہے وہ روحانی معاملات کو دیکھتا ہے۔ یعنی پطرس جو ہے وہ کلیسیائی روحانی معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور جو جیمز ہے یسوع مسیح کا بھائی، وہ کلیسیائی انتظامی معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں بڑے لیڈر جو ہیں انہوں نے بھی اس کو نہیں چنا۔ لہذا یہودی مائل اساتذہ نے یہ کہا کہ مقدس پولس رسول کی نہ تو رسالت معیاری ہے اور نہ ہی اس کی انجیل معیاری ہے، کیونکہ اس کی انجیل جو ہے وہ موسوی شریعت پر پورا نہیں اترتی۔ اب یہاں مقدس پولس رسول جو ہے، جب انہوں نے یہ سنا، یہ رپورٹ جب آئی کہ پولس رسول کی رسالت پر بھی حملہ ہو چکا ہے اور مقدس پولس رسول نے جو انجیل خداوند یسوع مسیح کی سنائی ہے اس پر بھی حملہ ہو چکا ہے، تو تب یہ خط مقدس پولس رسول نے غلطیوں کی کلیسیاؤں کی اصلاح کے لیے لکھا تھا۔ اور نہ صرف غلطیوں کی کلیسیا کی اصلاح اس وقت ہوئی، بلکہ آج تک اصلاح کلیسیا کے لیے جو بہترین خط ہے وہ غلطیوں کا خط ہے۔ اگر کلیسیاؤں میں بگاڑ ہے، یا کلیسیائیں معیاری نہیں ہیں، یا کلیسیائیں خدا اور بائبل کے معیار کو پورا نہیں کر رہی، تو غلطیوں کے خط کا مطالعہ ہماری مدد کرے گا کہ ہم کلیسیاؤں کو پہلی صدی کی کلیسیاؤں کے معیار پر لے جائیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہے تو 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر نے بھی اسی خط کو استعمال کر کے ریفارمیشن یعنی کلیسیاؤں کی اصلاح کاری کی تھی۔ سو یہ خط جو ہے یہ ہمیشہ سے ان بدعات کے خلاف، ان ہیرسز کے خلاف، ان ایسے مسائل کے خلاف ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ جہاں کلیسیاؤں میں بدعتیں ہیں یا مسائل ہیں یا کلیسیا معیاری نہیں ہے، یہ خط ہمیشہ سے ان کے سر پر ایک ہینگنگ سورڈ رہا ہے، کیونکہ اس خط میں کلیسیاؤں کی اصلاح کاری کے لیے خداوند کا کلام موجود ہے۔ پچھلی 5 آیات میں ہم نے مقدس پولس رسول سے متعلق سیکھا کہ مقدس پولس رسول کون ہے۔
پھر ہم نے گلتیوں کے بارے میں سیکھا کہ یہ گلتیہ اور گلتیہ کی کلیسیائیں کون ہیں. پھر ہم نے سیکھا کہ یہ خط کیوں لکھا گیا. پھر ہم نے سیکھا کہ جو کرسچن گریٹنگز ہے اس کا اوریجن کیا ہے. ہم نے خدا کے فضل اور اطمینان کی بات کی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا تھا 5ویں آیت میں کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول کی زندگی جو ہے وہ ڈاکسالوجی میں گزرتی ہے، یعنی خدا کی حمد و تمجید میں. آج ہم 6 آیت سے 10ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے. اور 6 آیت سے 10ویں آیت تک اگر ہم دیکھیں تو پہلے اس کی نیچر کو دیکھیں. مقدس پالوس رسول کے تمام خطوط میں یہ جو آداب و تسلیمات یعنی تعارفی آیات کے بعد ہمیشہ وہ کلیسیاؤں کو پریز کرتا ہے. کلیسیاؤں کو کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوا ہوں، آپ کا ایمان بڑا اچھا ہے، آپ کے کام بڑے اچھے ہیں. وہ ہمیشہ جیسے ہی وہ اپنا تعارف ختم کرتا ہے تو وہ کلیسیاؤں کو پریز کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں اسٹریٹ اوے وہ کہتا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. یعنی یہاں سیدھا سیدھا مقدس پالوس رسول نے ایک چیک لگا دیا ہے. شاید یہ کلیسیا ایڈمائریبل نہیں ہے، شاید یہ کلیسیا مقدس پالوس رسول کو دکھ دے رہی ہے. اس کلیسیا کی کارکردگی، اس کلیسیا کا ایمان یا ان کلیسیاؤں کے حالات مقدس پالوس رسول کو خوشی نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے اس نے کلیسیاؤں کو ان کی تعریف کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا ان کے اوپر چیک لگا دیا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. اور صرف چیک نہیں لگایا بلکہ ایک ججمنٹ بھی دے دی ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 8ویں اور 9ویں آیت میں یہاں سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ اگر کوئی اور خوشخبری سناتا ہے تو وہ ملعون ہو. یعنی یہاں پر ایک ججمنٹ بھی دے دی ہے. یہ اس لیے ہوا ہے کہ مقدس پالوس رسول وہ محاورہ بولتے ہیں کہ کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے. بعض اوقات ایک شخص محنت کرتا ہے اور وہ کلیسیاؤں کو تیار کرتا ہے، لیکن کوئی اور ایسا آدمی کلیسیاؤں میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی ایسا لیڈر آتا ہے جو محنت کی ہوتی ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. اور یہاں ایسا ہی کچھ ہوا ہے. مضمون آج جو 6 آیت سے 10ویں آیت تک ہم رکھیں گے وہ ہے سٹینڈرڈ گاسپل، یعنی ایک معیاری انجیل. جو 6 آیت سے 10ویں آیت تک کا جو مضمون ہوگا وہ ہوگا معیاری گاسپل، یعنی ایک سٹینڈرڈ گاسپل، معیاری انجیل. اور اس کو ہم کریں گے تقسیم 4 حصوں میں. پہلا حصہ 6 آیت میں ہے جو ایک حقیقی انجیل کے طور پر سامنے آتا ہے، ٹرو گاسپل، حقیقی انجیل 6 آیت میں. 7ویں آیت میں ہمیں ملے گا فالس گاسپل، یعنی جھوٹی انجیل جو لوگ خود گھڑ لیتے ہیں، جیسے غیر معیاری انجیل بھی کہا جا سکتا ہے. پھر 8ویں اور 9ویں آیت میں تیسرا حصہ ہوگا ہمارا، وہ ہوگا کوئی دوسری انجیل نہیں، نو ادر گاسپل. اور پھر 10ویں آیت میں ہوگا سٹینڈرڈ گاسپل، جو ہمارا مضمون ہے ایک معیاری انجیل. آئے ہم 6 آیت میں دیکھیں. میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے.
اب یہاں بتایا گیا کہ میں تعجب کرتا ہوں، اور یہاں تعجب کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے آئی وانڈر، یعنی تھوماتزو، یہ تھوما سے نکلا ہے، تھوماتزو، اس کا مطلب ہے بڑی حیرانی کی بات ہے، میں اتنا حیران ہو گیا ہوں، میں توقع نہیں کر رہا تھا، جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، جو میں نے آپ کو سکھایا تھا، جو میں نے آپ کو سنایا تھا، آپ اس قدر جلد پھر گئے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تعجب، یہ حیرانی کی بات یہ ہے، جب کسی چیز کی توقع نہ ہو تو وہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اب مقدس پولس رسول جو ہیں، انہوں نے جو انجیل پیش کی ہے اس کا معیار کیا ہے؟ 3 بڑے معیار ہیں، لیکن اس کا جو سورس ہے لکھا ہے کہ مسیح کے فضل۔ فضل سے متعلق میں نے بتایا تھا کہ فضل جو ہے یہ خارس، یونانی زبان کا لفظ ہے، خارا سے نکلا ہے۔ فضل جو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، اس سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ خارس فضل جو ہوتا ہے، اس سے پہلی چیز مراد یہ ہے کہ خدا کی ساری آسمانی برکات، یعنی روحانی برکات، جس میں ہمارے اور خدا کے ریلیشن شپ ہیں، تعلقات ہیں، ہمارا خدا کے اوپر ایمان ہے، خدا کی محبت ہمارے اوپر ہے، سو ساری آسمانی اور روحانی برکات جو ہیں اس فضل میں شامل ہے۔ دوسری بات کہ اس میں زمینی برکات بھی شامل ہے، جو زمین پر ہم خدا کی انجوائے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم زمین پر اچھا سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں، زمین پر ہم اس کی خدمت کو انجوائے کرتے ہیں، زمین پر ہم صحت مندی کو انجوائے کرتے ہیں، زمین پر ایمانداروں کی رفاقت کو انجوائے کرتے ہیں۔ تمام کی تمام زمینی برکات جو ہیں وہ خدا کے فضل کے نیچے آتی ہیں۔ یعنی جب فضل کی انجیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر خدا کی آسمانی اور روحانی برکات ہو، اور نمبر 2 آپ کے اوپر خدا کی زمینی برکات جو انسان کو زمین پر درکار ہیں وہ بھی ہو، جس میں لکھا ہے کہ عزت، دولت اور شہرت صرف خداوند کی طرف سے ہے۔ یہ خدا کے فضل کا نتیجہ ہے۔ سو میں حیران ہو گیا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، یہ جو فضل کی انجیل ہے اس کے 3 میرٹس ہیں جن کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا میرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی انجیل جو خدا کے فضل کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ خدا کے فضل کی ہم السٹریشن دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک بلڈنگ کنسٹرکٹر ہے جو ٹھیکیدار ہے یا مالک ہے، وہ بلڈنگ بنا رہا ہے اور اس نے بہت سارے مزدور ہائر کیے ہوئے ہیں، اور مزدور صبح 8 بجے آ جاتے ہیں۔ ان مزدوروں میں سے کوئی سیمنٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی اینٹیں لے کر آ رہا ہے، اور شام 5 بجے تک وہ سارا دن لیبر کرتے ہیں، اور سارا دن کی لیبر کے بعد مالک انہیں شام کو 1000 روپیہ دے دیتا ہے۔ لیکن اس مالک کے پاس 5 بجے ایک ایسا آدمی آیا ہے جس نے محنت نہیں کی، اور سب کو جب 1000 روپیہ دیا تو مالک نے اس کو بھی 1000 روپیہ دے دیا۔ اب دوسرے کہنے لگے کہ ہم نے سارا دن کام کاج کیا ہے تو آپ نے ان کو 1000 روپے دیا ہے، ہمیں بھی 1000 روپیہ دیا ہے۔ دوسروں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا دن کام کیا اور ہمیں 1000 روپیہ ملا، اور اس نے تو کام ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اس نے صرف مجھے ٹرسٹ کیا ہے، اس نے صرف مجھے مانا ہے، اور اس کو 1000 روپیہ اس کے فضل یعنی بغیر کام کرنے سے۔ یہ پولس کی انجیل تھی جو خداوند یسوع مسیح نے اسے دی، اور
فضل جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کرتے، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، تو خدا ہمیں وہ چیزیں دے دیتا ہے۔ اور یہ فضل کی انجیل ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے مقدس پالوس رسول کے وسیلے سے، نمبر 1۔ نمبر 2، فضل کی انجیل یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے سزائے موت ہوئی۔ مثال کے طور پر مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے سزائے موت ہوئی، لیکن کوئی شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کی خاطر مروں گا، آپ بچے رہیں، میں آپ کی خاطر مروں گا۔ ہم بنی نوع انسان سے ایسی غلطی ہوئی، بلکہ غلطیاں ہوئیں کہ ہماری اوپر سزائے موت لاگو ہو گئی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ جو ہے وہ موت کو دعوت دیتا ہے۔ اور جب دنیا موت کے دھانے پر تھی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں بطور عوضی مروں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت رینسم کے طور پر، یعنی عوضی موت دے دی کہ آپ بچ جاؤ، میں مروں گا آپ کے گناہوں کی خاطر، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ سو یہ جو بخشا جانا ہے یہ بھی انجیل ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب واقعی کسی کو سزائے موت ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ تیری خاطر میں مروں گا، تو بچ جائے گا لیکن تیری خاطر میں مروں گا۔ یہ انجیل تھی جو مقدس پالوس رسول نے سنائی، جو خدا نے اسے دی۔ تیسری بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ خدا نے پالوس رسول کے وسیلے سے یہودی شریعت اور رسم و رواج سے آزاد کیا، یعنی لا اینڈ ریچولز، ریڈیمنگ فرام لا اینڈ ریچولز، کہ خدا نے موسوی شریعت اور یہودی رسم و رواج سے رہائی دی۔ یہ بھی انجیل ہے جسے ہم حقیقی انجیل کہتے ہیں۔ اس انجیل کو وہ بھول گئے، اور یہ تعجب کی بات ہے جلد پھر گئے۔ پھرنے کے لیے ڈیزرٹنگ یعنی میتا تی تھیمی لفظ استعمال ہوا ہے، میتا تی تھیمی، اور یہ میتا تی تھیمی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، مائیگریٹ ہو جانا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک نظریے کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظریے کا قائل ہو جانا، یعنی ایک نظریے کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظریے کا قائل ہو جانا، اس کو بھی میتاتی تھیمی کہتے ہیں۔ سیاسی طور پر یہ پارٹی بدلنے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کی سیاسی پارٹی یہ ہے تو آپ کہیں کہ نہیں، میں دوسری سیاسی پارٹی کا رکن ہو جاؤں گا۔ سو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں۔ سو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیوں پارٹی بدلی، آپ نے خدا کے فضل کو چھوڑ کر موسوی شریعت کے پاس کیوں گئے دوبارہ؟ آپ نے پالوس رسول کی انجیل جو خداوند یسوع مسیح نے اسے دی، پالوس رسول کی معرفت، اس کو آپ نے کیوں رد کیا؟ سو یہ ساری چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اصل انجیل کیا ہے، اور دوسری انجیل جو ہے وہ بھی یہاں بتائی گئی ہے کہ آپ ایسی انجیل کی طرف چلے گئے ہیں جو اصل میں انجیل نہیں ہے۔ یہ خوشخبری نہیں ہے کہ سارا دن محنت کرو تو آپ کو 1000 روپیہ ملے۔ یہ خوشخبری ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ کو 1000 روپیہ مل گیا ہے، آپ کو دہاڑی مل گئی ہے۔
سو یہ چھٹی آیت جو ہے اس میں انجیل کے معیار یعنی حقیقی انجیل سے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے مگر وہ دوسری نہیں البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اب چھٹی آیت جو ہے اس میں ایک کرسچن کانسیپٹ آف دا گاسپل دیا گیا ہے، کرسچن ویو آف دا گاسپل، یعنی جو مسیحی نظریہ انجیل ہے اس کو بتایا گیا ہے، اور 7ویں آیت میں یہودی نظریہ انجیل کو بتایا گیا ہے، جیوش کانسیپٹ آف دا گاسپل۔ 7ویں آیت میں یہ بہت خوبصورت موازنہ ہے، چھٹی آیت میں مسیحی انجیل کو بتایا گیا ہے، 7ویں آیت میں ہے انجیل لیکن یہودی انجیل ہے۔ یہودیوں کی انجیل کیا ہے کہ نجات کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ابراہیم کے عہد میں شامل ہونا یعنی ختنہ کروانا، موسوی شریعت پر عمل کرنا نمبر 2، اور نمبر 3 یہودی شریعت کے اوپر رسم و رواج کے اوپر عمل کرنا۔ یہ 3 چیزیں جو تھیں وہاں پر بتائی گئی ہیں، اور لکھا ہے کہ لوگ آپ کو گھبرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ختنے کی طرف لے جاتے ہیں، موسوی شریعت کی طرف لے جاتے ہیں، یہودی رسم و رواج کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو بگاڑتے ہیں۔ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ یہ 8ویں آیت ہے اور 9ویں آیت اسی کا حصہ ہے۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ یہاں پر جو دوسری انجیل سنانے والے ہیں ان پر کرس کیا گیا ہے، یعنی ان پر لعنت کی گئی ہے، وہ ملعون ہو یعنی وہ کنڈم کیا گیا ہے، اور انگریزی میں ہے کہ وہ ابدی طور پر کنڈم کیا جائے، ایٹرنل کنڈمنیشن، کہ وہ ایک ابدی طور پر اس کو سزا مل جائے۔ اب یہاں تھوڑی سی وارننگز ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے پاس غلطیوں کی کلیسیوں میں 15 ایسے معیار ہیں جسے ہم حقیقی انجیل کہتے ہیں، اور یہ جو 15 معیار ہیں میں سکرین پر انہیں دکھاؤں گا کہ 15 ایسے معیار ہیں جو بتائے گئے ہیں، تھیولوجیکل پوائنٹس ہیں کہ واٹ از دا ریئل گاسپل، کہ انجیل مقدس جو حقیقی انجیل ہے وہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی خط میں 8 ڈاکٹرن بتائے گئے ہیں، یعنی جو عقائد جو ہمیں ملے ہیں وہ اس خط میں سے نکلے ہیں، جو ڈاکٹرائنل پوائنٹس ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ادر گاسپل کہ دوسری جو اناجیل ہیں جو بائبل کے معیار کے مطابق نہیں ہے، وہ 17 پوائنٹس دیے گئے ہیں، 17 پوائنٹس دیے گئے ہیں جو یہاں بتائے گئے ہیں کہ جو حقیقی انجیل کے معیار کو پورا نہیں کرتے، سو یہ بھی پورے خط میں سے لیے گئے ہیں۔ اور یہ جو اگر ایسا آئے گا، اس قسم کی چیزیں آئیں گی تو پھر یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اور انجیل پیش کرے گا تو لکھا ہے آنا تھیما، وہ کنڈم کیا جائے، اس کو سزا ملے، اینا تھیما یعنی اس کو ابدی سزا ملے، اس کو ابدی موت ملے، اصل میں یہ ہے۔ اب یہاں ہمیں ایک پریکاشنز ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آج محتاط رہنا ہے۔ ہمارے پاس غلطیوں کے خط میں انجیل مقدس کے 15 ایسے معیار ہیں جو دیے گئے ہیں، اور ان معیار سے ہٹ کر ہم اگر
کوئی گاسپل پیش کریں گے، یعنی 15 تھیولوجیکل اور 8 ڈاکٹرائنل پوائنٹس دیے گئے ہیں، معیار دیے گئے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں 3 چیزیں دے رہی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں علم الہیات دے رہی ہے، بائبل مقدس ہمیں مسیحی عقائد یعنی ڈاکٹرن دے رہی ہے، بائبل مقدس ہمیں نمبر 3 کرسچن ایتھکس دے رہی ہے۔ سو یہ خط اتنا رچ ہے، اتنا سٹرونگ ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہاں پر جو مسیحی معیاری انجیل ہے اس کے 15 معیار دیے گئے ہیں، 8 مسیحی عقائد دیے گئے ہیں، 17 ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو انجیل نہیں ہے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اور انجیل سنائے گا تو پہلی صدی میں ہی خدا کے کلام نے ان کے اوپر ابدی موت کا اعلان کر رکھا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو بائبل کو تو نہیں پڑھتے، لیکن وہ اپنی این جی او کے منشور کا احترام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی باہر سے ایسا سورس مل جاتا ہے جو ہمیں ڈالرز دیتا ہے تو ہم بائبل مقدس کے خلاف کوئی انجیل اگر ہوتی ہے تو ہم اسے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بائبل پیش کریں، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے ملیں گے۔ لیکن یہاں خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے خدا کے کلام کی نسبت ڈالرز کی زیادہ رسپیکٹ کی تو بائبل مقدس کا فیصلہ ہے، لکھا ہے کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہو۔ سو آج وہ لوگ جو انٹرنیشنلی ہک اپ ہیں اور وہ جو این جی اوز چلا رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، خوب چلائیں، لیکن بائبل کے ساتھ کسی قسم کی غلطی کا کوئی سمجھوتا نہ کریں، بائبل کے علاوہ کچھ نہ سنائیں، کیونکہ اگر بائبل کے علاوہ آپ نے خوشخبری کو بدل دیا تو آپ کے ڈالر آپ کی ابدیت کو پریزرو نہیں کر سکیں گے۔ خدا کے کلام نے جس پر لعنت کی ہے اس پر واقعی لعنت ہو گئی ہے۔ جس پر خدا کے کلام نے، یہ انسانی لعنت نہیں ہے، یہ الہی لعنت ہے کہ وہ جو خدا کے کلام کو پرورٹ کرے گا، جو خدا کے کلام میں آمیزش کرے گا، جو ڈالرز کے لیے اپنے اس کلام مقدس میں تجاوز کرے گا یا کچھ نکالے گا یا اس منشور سے ہٹ کر دنیا کے منشور کو پیش کرے گا، تو میں نہیں کہہ رہا، آپ غلطیوں کی کلیسیاؤں کے نام خط کا پہلا باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھ لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ سو یہ انتباہ ہے ہم سب کے لیے جو ہم خدا کے کلام کو پیش کر رہے ہیں۔ خدا کے کلام کو ہم ڈالرز کے ساتھ تول نہیں سکتے، چاہے ہم غریب ہی رہیں، لیکن ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، ہم نے کوئی اور خدا کا کلام نہیں سنانا، نو کمپرومائزیشن۔ 10ویں آیت، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرتا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ میں نے ایک دفعہ پڑھایا تھا اپنے ٹیچنگ سیشن میں کہ دنیا میں 3 قسم کے پریچرز ہوتے ہیں۔ پہلے پریچرز ہوتے ہیں جن کو ہم امپریشنسٹک پریچرز کہتے ہیں۔ امپریشنسٹک پریچرز جو ہوتے ہیں
ان کو ہم آسان انگلش میں پیپل پلیزنگ پریچرز کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کے کلام کو نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہاں مقدس پالوس رسول نے خدا کے کلام کو اہمیت دی ہے، لوگوں کو خوش نہیں کیا۔ لوگ مائنڈ کر رہے ہیں کہ یہ کیا گاسپل دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر پیپل پلیزنگ نہیں ہے۔ پھر دوسرے پریچرز ہیں جن کو ہم ان ایبریٹڈ پریچر کہتے ہیں۔ ان ایبریٹڈ پریچرز جو ہوتے ہیں وہ خدا کے کلام کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جنہیں امپوزیٹرز بھی کہتے ہیں، کہ وہ خدا کے کلام کا سہارا لے کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنی بلے بلے چاہتے ہیں، خدا کے کلام کی نہیں۔ اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ببلیکل پریچر۔ ببلیکل پریچر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بائبل کو پیش کرتے ہیں، وہ چینل بنتے ہیں، بائبل ان میں سے گزرتی ہے اور بائبل لوگوں تک پہنچتی ہے۔ جو ان ایبریٹڈ ہوتے ہیں، جو امپوزیٹرز ہوتے ہیں، وہ بائبل میں سے گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ امپوزیٹرز ہوتے ہیں۔ ایکسپوزیٹرز جو ہوتے ہیں وہ بائبل کو اپنے اندر ڈالتے ہیں اور بائبل کو لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ پریچرز، ببلیکل پریچرز ہوتے ہیں، یہ چینل ہوتے ہیں، یہ خود کچھ نہیں کرتے، خدا کا کلام ہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہاں پر مقدس پالوس رسول کے اوپر یہ الزام آ گیا ہے کہ یہ امپریشنسٹک پریچر ہے، یعنی یہ لوگوں کو خوش کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسان گاسپل دے رہا ہے۔ مشکل گاسپل کیا ہے؟ جیوش گاسپل، یہودی گاسپل مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نجات پانی ہے پہلے ختنہ کراؤ، یہودی مذہب کے نیچے آؤ، پھر موسیٰ کی جو شریعت ہے، جو 613 قوانین ہیں، ان کے اوپر عمل کرو، اور اگر نہ عمل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ اور تیسری بات کہ یہودی رسم و رواج کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اب مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے یہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور پالوس رسول نے جو یسوع مسیح کی انجیل سنائی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ تم کو فضل کے وسیلہ ایمان ہی سے نجات ملی۔ اور جب یہ سادہ سا فکرہ گیا تو لوگوں نے کہا کہ پالوس رسول جو ہے یہ امپریشنسٹک پریچر ہے، یعنی یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آسان انجیل لے رہا ہے۔ اور یہاں 10ویں آیت میں اس نے اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو، کہ میں خدا کی انجیل جو صحیح انجیل ہے وہ سنا رہا ہوں، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اور لکھا ہے کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ، یہاں بندہ ڈولوس ہے، ڈیاکونوس نہیں ہے، یہاں ڈولوس ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا ہوتا تو میں مسیح کا غلام نہ ہوتا۔ ہم ایک دعا کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ تیری غلامی پوری آزادی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہاں اسی دعا کا یہ حصہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے غلام ہو جاتے ہیں تو اصل میں ہم آزاد ہو جاتے ہیں، ان تمام مشکلات سے، ان تمام شریعت سے، رسومات سے جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، ہم ان سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس نے کہا ہے کہ میں امپریشنسٹک پریچر نہیں ہوں، میں ان ایبریٹڈ پریچر نہیں ہوں، میں ببلیکل پریچر ہوں، اور جو بائبل مقدس مجھے کہتی ہے میں وہی پیش کرتا ہوں۔ اور اگر ایسا نہ کرتا ہوتا تو میں مسیح کا غلام نہ ہوتا۔ لہذا ببلیکل پریچر جو ہوتا ہے وہ اصل میں خداوند یسوع مسیح کا غلام ہوتا ہے۔ جو دوسرا پریچر ہوتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا غلام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بات کرتا ہے یا تو وہ لوگوں کو خوش کرتا ہے یا وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو ببلیکل پریچر ہوتا ہے
وہ ہمیشہ سے خدا کو خوش کرتا ہے اور یسوع مسیح کا غلام اور خدا کے کلام کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ ہم کلام کے نوکر ہوتے ہیں۔ جب ہم پریچر ہوتے ہیں ہم خدا کے کلام کے نوکر ہوتے ہیں۔ سو لہٰذا بڑی بڑی باتیں یہ ہیں کہ 6 آیت میں فضل کی انجیل یعنی حقیقی انجیل سے متعلق بتایا گیا ہے۔ 7ویں آیت میں دوسری انجیل جو انجیل نہیں ہے، جو جوش تصور انجیل ہے، یہودی تصور انجیل ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ 8ویں اور 9ویں آیت میں ایک انتباہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو پریچنگ کرتے ہیں، وہ یہ دیکھ لیں کہ بائبل کے علاوہ اگر کچھ پریچ کیا تو ہم ملعون ہو جائیں گے۔ اور پھر 10ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں وہی کہوں گا جو خدا مجھے کہے گا، وہی کروں گا جو خدا مجھے کہے گا، میں وہی کلام سناؤں گا جو خدا مجھے کہے گا۔ سو میں آدمیوں کو خوش نہیں کروں گا بلکہ خدا کی انجیل کو سناؤں گا۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔